रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा मारूफ और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम कामयाब लोग। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को मदद करते हैं जिन्होंने अनथक मेहनत से कामयाबियां समेटी और माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मलक मोहम्मद अदरीस कमर साहब, चेयरमैन पंजाब टीचर्स यूनियन गुजरांवाला, और हमारे दूसरे मेहमान हैं चौधरी मिलाद अहमद डिल्लो साहब, सदर पंजाब टीचर्स यूनियन जिला गुजरांवाला। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? सर मेरा मलक साहब आपसे सवाल है कि आप एक यूनियन लीडर हैं, क्या आप मौजूदा निज़ाम तालीम से आप मुतमिन हैं? नहीं जी, मुतमिन तो नहीं, बिकॉज कि हमारा निज़ाम तालीम जो है वो एक बड़ा फरसुदा निज़ाम तालीम है। हमने इसको तजर्बा का बनाया हुआ, यहाँ पे तजर्बा करते हैं, कामयाब हुए ना हुए उसको छोड़ दिया और कर लिया। देखिए आज तक हम अपना सिलेबस नहीं बना सके। हमारा सिलेबस बनाने के लिए माइकल बाइबर आता है, हम फॉरेन कंट्री से सिलेबस लेते हैं। जब हमारा सिलेबस बनाने वाला क्रिश्चियन होगा तो हम कैसे अपने कौम को ऊपर लेके जाएंगे? जबकि सिलेबस वही बेहतर है जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाए। सीरत का सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए और सीरत पढ़ाई जाएगी, बच्चों को सीरत पढ़ाई जाएगी। बच्चा बड़ा होगा, सीरत पे अमल करेगा, नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलेगा, आपकी सुन्नत पे अमल करेगा, तभी जाके माशरा बेहतर होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उसके अलावा ये स्पेशल प्रॉब्लम है हमारी। जी मिलाद साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। असल में ऐसा है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है किसी हद तक हमारी ज़रूरियात को पूरी करता है जी, लेकिन इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। हमारे जो माशरती नीड्स हैं उनके मुताबिक शायद ये अभी तक फुलफ़िल नहीं करता। हमें चाहिए कि दो किस्म की एजुकेशन हमें चाहिए। एक तो रवायती एजुकेशन है, जैसे ये FA BA MA MSc BSc वगैरह, लेकिन इसके साथ साथ हमें टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। हमारे मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन है वो रवायती एजुकेशन के ऊपर उनकी बुनियाद है, लेकिन हमारे टेक्निकल एजुकेशन के इदारे जो हैं वो बहुत कम है। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। हमारे गुजरांवाला के अंदर एक लेदर टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है और ये पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है, और वो भी सिर्फ एक डिप्लोमे की हद तक है। इसमें कोई BSc टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है लेदर के बारे में। उसके लिए तलबा को जर्मन या दीगर मुल्क में जाना पड़ता है। तो हम अगर कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, फैक्ट्रियां हैं, फर्में हैं, उनमें बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो उस्तादी शागिर्दी की बुनियाद पे आए हुए हैं और उसी तरह वो काम चला रहे हैं। बहुत सारे देख लें, ये मोटर मैकेनिक है, उनसे पूछें कि आपके पास कोई डिग्री है, कोई नहीं है जी, फ़लाँ का शागिर्द है, फ़लाँ का शागिर्द है, फ़लाँ का शागिर्द है। तो बाकायदा एक किसी अदारे के अंदर से डिग्री लेना ये बड़ी बात है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जितने हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनमें टेक्निकल एजुकेशन के जो अदारे हैं उनकी एक बड़ी वाज़े रेशो होनी चाहिए, ताकि हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे इस तरह के जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो एक पढ़े लिखे और डिग्री याफ्ता हों। तो उससे हमारी जो मुल्की तरक्की है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसके साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है मार्क्स बेस पे है। आपने देखा होगा कि नंबरों की दौड़ लगी हुई है कि मेरे बेटे ने 405 लिए, किसी ने जी मेरे ने 420 ले लिए, किसी ने 215 ले लिए। तो हर किसी की दौड़ है कि हमारा जो औलाद है, बेटा है या बेटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले। तो देखना पड़ता है कि नंबर तो उनके बहुत ज़्यादा आ गए, क्या उनकी इमोशनल डेवलपमेंट है, क्या उनके अंदर जो तालीम की स्पिरिट है, हमारी करैक्टराइजेशन है, वो हुई है? यकीनन आपका भी जवाब होगा कि नहीं हुई। क्योंकि अगर हमारी डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके तो एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाता है जो बदकिस्मती से नहीं है। हमारी जब चोरियां होती हैं, डाके होते हैं, करप्शन होती है, तो इसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है इनकी तरबियत के अंदर। तो अगर हम अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस अंदाज से डेवलप करें कि ना सिर्फ नंबर लेने की बल्कि उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उनके जो अखलाकियात हैं वो भी बेहतर हो जाएं, तो तब जाके हमारी जो कौम है ना वो एक कौम बनेगी। तो इसलिए हमें सिलेबस को
یعنی ریسیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہماری جو قوم کی ضروریات ہیں، معاشرے کی ضروریات ہیں، ہر لحاظ سے وہ پوری ہو سکیں اور ہماری جو قوم ہے واقعی ایک ترقی یافتہ اور با اخلاق قوم جو ہے نا وہ بن سکے، جو کہ بدقسمتی سے ہم اس کی طرف ہیں کوششیں گورنمنٹ کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، سب کی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. ہمیں اتنی سلو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہیے، ہمیں ریپڈ ڈیولپمنٹ چاہیے کہ جو چند سالوں کے اوپر محیط ہو اور ہم ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک کی طرف اپنی جو ہے نا وہ منزل حاصل کر سکے. جی سر، امسال 9ویں جماعت کا رزلٹ انتہائی مایوس کن رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ادارے بند ہو گئے، کہیں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اداروں کے اندر آدھے طلبہ بلائے جا رہے تھے، تو ایک انہیلدی قسم کا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بورڈ کے اندر بچوں کو سارے پیپر نہیں لیے گئے تھے، کچھ پیپر لیے گئے، ان کی اسیسمنٹ کے اوپر دوسرے پیپر میں نمبر لگا دیے گئے. تو جب انسان کو فیسلٹی ملتی ہے تو وہ سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک رویہ ڈیولپ کر گیا اسٹوڈنٹس کے اندر کہ جی نہ بھی پڑھیں گے تو نمبر مل جائیں گے. تو یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. اگر ہم اس سال اپنا تعلیمی سیشن پورا کرتے ہیں اور اپنا پورا سلیبس پڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایئر انشاء اللہ تعالیٰ ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے. جی سر، آپ ٹیچر یونین کے قائد ہیں، ٹیچر کے انگنت مسائل درپیش ہیں، آپ نے بطور یونین لیڈر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے؟ جی ہم نے جب سے میں 95 سے ٹیچر یونین میں ہوں، پریزیڈنٹ ایز اے پریزیڈنٹ کام کیا، پھر میں نے چیئرمین ہوں، تو ہم نے ٹیچرز کے مسائل کو سر فہرست کیا. پہلے تو یہ تھا کہ ٹیچر کا بیسیکلی اسکیل 7 تھا. ہم نے مشترکہ کوشش کی 7 سے 9 میں لے کے گئے، 9 سے 14 میں لے گئے. اب ہمارا کوئی ٹیچر 14 سے نیچے نہیں ہے، 14 گریڈ. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ٹیچر کو 16 گریڈ میں لے کے جایا جائے، گزٹڈ ہو. ہم تو کہتے ہیں 17 میں ہو، لیکن اگر نہیں تو یہ کم سے کم 16 میں ہو. اس کے ایک معاشرے میں مقام ہو، گزٹڈ افسر ہو، اور پھر اس کو رسپیکٹ دی جائے. یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اسے رسپیکٹ دی جائے. وہ ایسے ہے کہ جیسے میں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ٹیچر کا ایک ڈریس ہونا چاہیے، باقاعدہ ڈریس ہو. اس نے وہ ویسٹ کوٹ اوپر جیسا بھی ہے وہ وائٹ کلر رکھ لیں، کوئی رکھ لیں، جو بھی ہوگا تو اس کا بیج بھی ہوگا. اور وہ ٹیچر کی پھر پولیس والے سارے جو بھی جاتے ہیں اس کی رسپیکٹ کریں، کوٹ میں بھی جا اس کی رسپیکٹ کریں. یہ میرا ایک مطالبہ تھا کہ ٹیچر کے لیے یہ ہونا چاہیے. تو ابھی تک تو کسی نے نہیں مانا. اگری ہوئے تھے سیکرٹری صاحب اس وقت جو تھے. تو ہم کر رہے ہیں کوشش، یہی کر رہے ہیں کہ ٹیچر کی رسپیکٹ کی جائے اور ٹیچر کو جو ہے وہ فیسلٹیٹ کیا جائے. اس کی بیسیکلی پے اگر اس کو معاشی تفکرات سے نکال دیا جائے تو وہ ڈیووٹڈ پرسن بن جائے گا، پڑھائے گا، وہ ٹیوشن کی طرف دھیان نہیں دے گا. اور جب وہ ڈیووٹڈ ہوگا تو زور دے گا اس کے، بچوں کو بڑا اچھا وہ رزلٹ آئے گا، بڑا اچھا ہو جائے گا، اسکلز ہوں گے جو فارن کنٹریز میں جیسے ہوتا ہے. جی تو ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہو رہا، ہوگا، کوشش کر رہے ہیں، ہم تو لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. سر، ٹیچر وہ طبقہ ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ سرکاری عہدے دوران میری مراد بیوروکریٹس پیدا ہوتے ہیں، لیکن ٹیچرز کی محنت سے اس مقام پر پہنچنے والے افراد ٹیچرز کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ جی میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایز اے ٹیچر رہا ہوں، اس سے افسر رہا ہوں. جو بیوروکریٹس ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ عزت کرتے ہیں. یہ جو ان پڑھ شپڑھ ہیں، پولیسی شرسی، یہ نہیں کرتے ہیں. ان کو یہ بدتمیز ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کرنی ہے کسی کی رسپیکٹ. یہ ایکچولی پڑھے ہیں. اور جو ٹیچر ڈیووٹڈ ہے، آج تک میں نے ٹیوشن نہیں پڑھائی اپنی زندگی میں. اور میں کہتا تھا، میں نے ہیڈ شپ کی ہے ایلیمنٹری اسکول کی، تو میں نے وہاں کہا والدین کو، میں کہتا تھا اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھانی آپ نے. جو ہم کام کرواتے ہیں اسکول میں، جتنا ہم پڑھاتے ہیں، یہ گارڈین سے کام چیک کر لیں یہ کر رہے ہیں. اگر یہ کام سارا مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ جو ڈیووٹڈ ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو وہ جب بھی ان کا شاگرد ملتا ہے، میں نے دیکھے ہیں میرے کئی شاگرد ہیں، کئی جگہ مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، گھٹنوں کو پکڑتے ہیں، عزت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کچھ دیا ہے. تو اگر آپ ان کو رٹا لگوائیں گے
اور ان کو ट्यूशन से वो लेंगे तो फिर वो कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे? इसमें हमारा अपना भी कसूर, कुछ माशरे का भी आपको पता है, इससे जो अब वो मारने प्यार ये वो रख दिया, उसकी वजह से भी कुछ वो है प्रॉब्लम्स जी। तो ये चीज़ें। असर टीचर और प्रोफेसर्स को वक्त पर प्रमोशंस नहीं दी जाती, इसकी क्या वजह है और आपने इसके लिए क्या क्या इक़दाम किए? हमने ये इक़दाम किए जी, ये हमारे महकमे में ये नहीं कि जो वो प्रमोशन ना देने की कोई ख़ास वजह कोई नहीं है जी। सुस्ती है, काहली है। हम आए, हम क्लर्क की एक वो बन गए हैं स्टैंप। हमारे यहाँ जो क्लर्क है ना वो बादशाह है, बेसिकली ये बात है। और क्लर्क अपना काम नहीं जानते, प्रमोशन के जो वर्किंग पेपर बनते हैं वो नहीं बनाते, उनको नहीं पढ़ाने आते, काम नहीं जानते, फाइलें लेते हैं रखते हैं और बस साइड पर रख देते हैं, बंदे को परेशान करते हैं, अफसर को गाइड नहीं करते सही। और हमारे अफसर जो है वो अफसर नहीं होते। अगर अफसर हो तो वो उनको डिक्टेशन देता है, ये डिक्टेशन लेते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर जो है हमारे वो डिक्टेशन क्लर्कों से लेते हैं। होता तो ये है ना कि अफसर डिक्टेशन देता है, क्लर्क काम करता है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, ये मसला है। उसके लिए फिर हम यूनियन वाले करते हैं। हमने यहाँ पे गुजरांवाला में कम से कम ये किया कि प्रमोशन नहीं हो रही थी, बड़ा अरसा नहीं इन्होंने की, 7-8 साल गुजर के मैं कोर्ट में चला गया। इन्होंने डायरेक्ट भर्ती के लिए, एनरोलमेंट के लिए सारी सीटें दे दी, 425 सीटें दी मेल फीमेल की, 2011 की बात है। तो मैंने उसको चैलेंज कर दिया। मुझे वो कहते हैं कि हमने सीटें रखी हुई हैं, आपके लिए सीटें रखी हुई हैं। मैंने कहा टोटल सीटें इतनी खाली हैं, वो आपने दे दी हैं प्रमोशन में, उसमें भर्ती में, तो प्रमोशन किस पे करेंगे? इस पे जब कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने कहा हाँ जी, तो मैंने ना ऐसे ही मैंने तुक्का लगा के 872 सीटें लिख के मैं लेके गया, मैंने निकाली अपने हिसाब से। इतनी बारी बनती हैं। जब इन ऑफिसर्स को बुलाया गया, डीओज खड़ी हैं फीमेल मेल दोनों, तो जज साहब ने पूछा, मंसूर अली शाह साहब थे जज हाई कोर्ट में, उन्होंने पूछा हाँ जी ये कह रहे हैं कि इतना हमारा कोटा बनता है। जी सर ठीक कहते हैं। इनको नहीं पता हमारा कोटा कितना बनता है, नहीं पता था। ये कहते हैं सीटें रखी हुई हैं, रखी कहाँ, इनको पता ही नहीं था कोटा कितना बनता। कोटा इतना ही बनता था जितना मैंने लिखा था। तो उससे हाफ थी हमारे पास सीटें, तो वो तो पूरी करनी चाहिए थी। फिर वो उस पर बैन हुआ, वो स्टे हो गया, स्टे हुआ, फिर हमने वो प्रमोशन करवाया। इसमें ना एक वजह तो बुनियादी मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि असाइनमेंट इतनी ज़्यादा हो गई हैं। ये व्हाट्सएप का दौर है। पहले होता था कि डाक के ज़रिए एक चिट्ठी आती थी जी इसका जवाब दे, उसमें कई दिन लगते थे। और व्हाट्सएप पे एक ही दिन में कई इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं। हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, क्लर्क या दीगर, वो सारा दिन इन्हीं असाइनमेंट्स के ऊपर काम करते रहते हैं। वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है कि वो प्रमोशन नहीं कर पा रहे होते। उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हम यूनियन वाले उनकी हेल्प करते हैं सीनियरिटी बनाने में, वर्किंग पेपर बनाने में, सारा जो वर्कआउट है। चूँकि हमारी ग्रास रूट लेवल पे हमारी तंजीम साजी होती है, तहसीलों में, मरकज़ में, स्कूलों के अंदर हमारे नुमाइंदे होते हैं, तो जो काम महीनों में होता है ना वो हम दिनों में कर लेते हैं। तो इसलिए हमने पिछले चंद सालों के अंदर, यानी 2007-8 से लेके अब तक लगभग 2000 के करीब हमने प्रमोशन की है। और यही वजह है कि आज हमारे गुजरांवाला में, ज़िला गुजरांवाला में जो PST से EST आर्ट्स की प्रमोशन है वो ओवर हो गई है। यानी 20 बंदे हम ज़ायद प्रमोट कर चुके हैं। इसलिए इस साल आर्ट्स की प्रमोशन नहीं होगी। लेकिन जो साइंस के हैं, EST साइंस वाले, यानी PST से EST साइंस वाले, वो हम इंशाल्लाह अंडर प्रोसेस है, वो हम 40 से 50 लोग जो हैं वो प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो PST से EST अरेबिक है, उसके लिए भी लगभग इतने ही, हम 50 के करीब जो बंदे हैं वो PST से EST अरेबिक करेंगे। इसी तरह EST से SST की प्रमोशन पिछले साल 2 दफ़ा हुई है, इस बार भी हम करेंगे। और फीमेल में जो PST से EST आर्ट्स एंड साइंस, उसकी लगभग 300 के करीब सीटें पड़ी हुई हैं। उसकी वजह क्या है कि पिछले 1.5-2 साल से कोई परमानेंट DO फीमेल सीट पे मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से वो प्रमोशन नहीं हो सकी। उसके लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे डाटा मांगा हुआ है। तो उम्मीद है कि हम 1-1.5 महीने के अंदर मेल साइड में और फीमेल साइड में हम इंशाल्लाह ताला
तकरीबन को 300-400 लोग प्रमोट करेंगे, और ये सारी क्रेडिट हमारी यूनियन को जाता है कि हम दिन रात काम करते हैं और ये हम फुलफिल करते हैं इसको इंशाल्लाह। जी सर, टीचर्स को जो हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, क्या वो मौजूदा महंगाई से मुताबिकत रखता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखें, हमारे यहाँ 2 किस्म के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। अब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल देखें, गुजरांवाला के अंदर एक ही बड़ा हॉस्पिटल है और वो डिवीजनल हेड क्वार्टर है। तो 40-50 लाख की आबादी में एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट का होना नाकाफ़ी है। मैंने खुद देखा है कि एक एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज़ लेटे होते हैं, उनके लिए जगह नहीं है। तो फिर लोग जब प्राइवेट शोबे में जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर है ओपीडी में जाए तो 2000 से कम फीस नहीं लेता। अब एक जो सरकारी मुलाजिम है, अगर वो उसके बच्चे, उसकी बीवी, खुद अगर उसको 1-2 दफ़ा जाना पड़ जाए हॉस्पिटल में, तो उसका चेकअप की फ़ीस, उसकी जो मेडिसिन है उसकी फ़ीस, अगर उसकी लैब टेस्ट हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी तनख्वाह में से आसानी के साथ वो ये काम कर सकता है। तो अगर उसको कोई परमानेंट डिजीज़ है तो फिर तो उसके लिए और भी मुश्किल है। तो इसका अल्टरनेट निज़ाम मौजूद तो है कि जो हॉस्पिटल में एडमिट हो के हम इलाज करवाते हैं वो गवर्नमेंट पे करती है बाद में, लेकिन वो तरीका इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बहुत कम लोग जो है वो उसको लेते हैं। अगर किसी ने 1 लाख रुपया खर्च किया है तो वो कोई भी नहीं 1 लाख रुपया ले सकता, वो थोड़े बहुत ही ले सकता है। तो इसलिए इसकी तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। एक तो हमारे यानी ये बढ़ाए मेडिकल अलाउंस, दूसरा जो उसका इलाज करवाने का प्रोसीजर है वो इतना आसान करे कि एक तरफ हम अपनी ड्यूटीज़ भी अदा करें और हमारा जो इलाज मुआवजा वो भी अच्छे तरीके से हो। इसमें एक बड़ी खुशाइन चीज़ है ये सेहत कार्ड, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, बल्कि मैं समझता बहुत ही हट के ज़रा ये सहूलत है, लेकिन अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जो कन्वेंस अलाउंस है, अब देखें कन्वेंस अलाउंस पेट्रोल 250 के लगभग पहुंच चुका था। एक हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो रिक्शों पे सवारी करते हैं, बाइक से ऊपर सवारी करते हैं, तो जितना उसको कन्वेंस अलाउंस मिलता महीने का, वो शहर के अंदर भी अगर जाए किसी स्कूल में तो उसके लिए नाकाफ़ी है। तो इसलिए इसमें कम अज़ कम 100% इजाफा जो है वो ज़रूर होना चाहिए, मेडिकल अलाउंस में भी और कन्वेंस अलाउंस में भी। और बाकी जो दीगर इलाज मुआवजा उसकी जो सहूलियात है उनको इतना आसान किया जाए कि वो बंदा जो है वो हमारा टीचर है या जो भी सरकारी मुलाजिम है वो अपनी ड्यूटी भी जो उसकी डिस्टर्ब ना हो और अपना जो इलाज मुआवजा वो भी कर सके। जी सर, प्राइवेट सेक्टर का तालीम के शोबे में आना सूदमंद साबित हुआ या नुकसानदा? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये नुकसानदेह हुआ। उसकी ये वजह है, ये बिजनेस है, इन्होंने बिजनेस बना दिया, एजुकेशन को बिजनेस बना दिया। हालांकि ये बुनियादी ज़रूरत है, अल्लाह का हुक्म है इल्म हासिल करें, अल्लाह के नबी का ही है। और आपको मैं बताता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आपने इतनी दुनिया पे आपने हुकूमत की, इतना कुछ किया, तो आपकी ख्वाहिश बाकी रह गई है? तो आपने फरमाया काश में टीचर होता, उस्ताद होता। ये शान है उस्ताद की। तो वो उन्होंने ये कहा क्योंकि ये टीचर ये पेशा ऐसा है ना, इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर ने आके इसको बिजनेस बना दिया। हालांकि एजुकेशन बिजनेस नहीं होता, ये बुनियादी हक है हर बच्चे को। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँ कि ये जो प्राइवेट शोबा है ना, ये है तो बड़ा खुश आइंद, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इतनी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट नहीं कर सकती। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ासकर जो हमारे तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनमें आपको पता है कि हमारी इकॉनमी का क्या हाल है। और इस वक्त अगर हम प्राइवेट स्कूल ख़त्म कर दें तो हमारी गवर्नमेंट के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि सबको अकोमोडेट कर सके। इसमें थोड़ी सी सलाहत हो जाए तो ये बहुत बेहतर है। एक तो ये जो प्राइवेट शोबा है ये उसको बिज़नेस ना समझे, खिदमत समझे, और उसके जो फ़ीसें हैं बच्चों की, ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको रेगुलराइज करे और एक हद तक उनके सिस्टम के मुताबिक उसको ठीक करे। पिछली गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने जो सिंगल करिकुलम का एक बहुत बड़ा कदम उठाया, ये पाकिस्तान की तारीख़ में मैं समझ पहली दफ़ा
کوئی گورنمنٹ یہ کام کر سکی. ہم نے خود اپنے اپنے جو ایریا کے اندر اسکول تھے وہاں جا کے ان کو چیک کیا پرائیویٹ اسکول کو, اور ان کو فورس کیا کہ آپ جو گورنمنٹ کا سلیبس ہے نا وہ لگائیں. اچھا وہ لگایا, کچھ لوگوں نے پارشلی لگایا, کچھ نے لگا لیا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب لوگوں نے دیکھا کہ اب وہی سلیبس گورنمنٹ کے اسکول میں ہے, وہی سلیبس پرائیویٹ اسکول میں ہے, تو بہت سارے بچے موو کر گئے پرائیویٹ اسکول سے سرکاری اسکول کی طرف. اب مثلا جو میں ایک اسکول کا ہیڈ بھی ہوں, میرے اسکول میں جیسے کہتے ہیں نا ہاؤس فل ہے. میرے اسکول میں بعض کلاسیں ایسی ہیں کہ ایک بچہ بھی داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. میں بچوں کو واپس کرتا ہوں کہ میرے پاس اسپیس نہیں ہے. تو اور بہت سارے اسکول ہمیں کھولنے پڑیں گے. ایک تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے پرائمری اسکول ہیں محلوں میں ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ گھر کے قریب ان کو یہ سہولت مل رہی ہے, ان کو اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری کی سطح تک لے جانا چاہیے. جو ایلیمنٹری ہیں ان کو ہائی کر دینا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اکاموڈیشن کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس کیا اسپیس ہے کہ مڈل کو ہائی یا پرائمری کو مڈل کر دیا جائے. اس کے لیے پھر ہم ورٹیکلی جائیں گے کہ جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یعنی ملٹی سٹوری اسکول کی طرف آنا پڑے گا. 3 منزلہ 4 منزلہ اسکول. اب جہاں ہمارا سنگل سٹوری اسکول چل رہا ہے, فار ایگزامپل اس میں 300 بچہ پڑھ رہا ہے, اگر ہم اس کو 4 منزل پہ لے جاتے ہیں تو یہ 1200 بچہ پڑے گا. اس طرح ہم اس کے اوپر یعنی قابو پا سکتے ہیں. ویسے دیکھیں محلے کے اندر جو اسکول ہے ارد گرد مکان بنے ہوئے ہیں, اس کے تو لیے تو اسپیس ہے ہی نہیں کہ وہ ایکسپینڈ کر سکے. صرف ورٹیکلی ہم جا سکتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو اب اس کی طرف آنا چاہیے کہ جو اسکول ہیں اگر تو وہ بسیدہ ہو چکے ہیں تو ان کو مسمار کر کے 3-4 منزلہ تک لے جائیں. اسی طرح جو گاؤں میں یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اسپیس زیادہ ہوتی ہے تو وہاں بن سکتے ہیں. شہروں کے اندر ملٹی سٹوری کی طرف آنا چاہیے, پھر جا کے ہم اکاموڈیشن پرووائڈ کر سکیں گے اسٹوڈنٹس کو کہ زیادہ سے زیادہ سرکاری اسکولوں میں بچے داخل ہو سکیں, اور اس طرح جو مناپلی ہے پرائیویٹ اسکولز کی اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. سیکنڈلی اس میں ایک یہ ہے جی, میں اس پہ ایڈ کروں گا کہ اگر گورنمنٹ ایکشن لے اس پہ, جتنی سوسائٹیز بنتی ہیں نہیں بنتی ہیں ان کو پابند کر دے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کا ادارہ بنائے, اسکول بنائے, ادروائز ان کی وہ نقشے نہ پاس کرے, اجازت ہی نہ دے سوسائٹی بنانے کی. یہ مسٹ کر دیں تو وہاں پہ گورنمنٹ کا ادارہ بھی بن جائے گا اور وہ بنائیں گے, 4 منزلہ بھی بنا دیں گے. اور وہاں بچیوں کو بڑا مسئلہ ہے, بچیوں کے اسکول نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ سوسائٹی بنتی ہے, وہ جگہ خرید لیتے ہیں, وہاں پہ اسکول کھولتے ہیں, اور وہ جتنا اچھی سوسائٹی ہوتی ہے اتنی زیادہ فیس ہوتی ہے. اب کیسے لوگ پڑھائیں گے؟ تو یہی ہے کہ سوسائٹی میں بن جائے. تو یہ لوگ چونکہ یہ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے ایزی ہے, ملک حالتوں کے اسکول بنا دے گا. تو یہ ان لوگوں سے یہ اسکول بنوانے چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے کوئی چیز بنانی ہے نا, اس کے لیے زمین ایکوائر کر لیتی ہے, یعنی زمین خرید کے وہاں پہ وہ چیز بنا لیتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اسکول بنانے کے لیے گورنمنٹ جگہ خرید نہیں سکتی چونکہ رول ہی موجود نہیں ہے. اس میں یہی آج تک ہے جی زمین کوئی دے دے خدا کے لیے تو ہم بنا دیں گے. اور بہت سارے اسکول ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں. گجرانوالہ کے اندر بہت سارے اسکول ہیں, جیسے عطا محمد ہے, محبوب عالم ہے, FC ہے, اسی طرح بہت سارے اسکول ہیں جو لوگوں نے خود بنائے ہوئے تھے اور نیشنلائز ہو کے وہ گورنمنٹ کی طرف آ گئے. تو اس کی طرف بھی گورنمنٹ کو رول بدلنے چاہیے. تو زمین ایکوائر کرنے کا فار دا پرپز آف اسکول یہ ہونا چاہیے تاکہ نئی جگہ خرید کے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اسکول عوام کو دے سکے. جی, ہمارے ملک میں استاد کو اس کا اصل مقام کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے نا, سب سے اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہماری ہے پور اکانومی. اور جس طرح کی ہماری قوم ڈیولپ ہو رہی ہے, افراتفری کا ماحول ہے کہ سیلفشنس بڑھ رہی ہے. ہر کسی کو صرف اپنے مفاد سے مطلب ہے, دوسرے سے نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں مختلف محکمے ہیں, ایک ہی گورنمنٹ کے اندر محکمے ہیں, ان کے اسکیل بھی برابر ہیں لیکن سیلریز برابر نہیں ہیں. جو طبقہ یا جو محکمہ پاورفل ہوتا ہے وہ زیادہ مراد لے لیتا ہے,
جیسے وافڈا ہے، وافڈا کو کتنے یونٹ بجلی فری مل رہی ہے، باقی کسی کو نہیں مل رہی. اسی طرح گیس والے ہیں، اسی طرح جو پولیس والے ہیں ان کی الاؤنسز ڈفرینٹ ہیں دوسرے ملازمین سے. تو جتنی کوئی جو محکمہ ہے وہ پاورفل ہے. اب اس کی ایک مثال ہے سیکریٹریٹ. اب سیکریٹریٹ وہ ملازمین ہیں جو حکومت کے درمیان میں ہوتے ہیں، ان کا ڈیلی انٹریکشن ہوتا ہے وزیروں سے، مشیروں سے، وزرائے اعلیٰ سے، پرائم منسٹر سے. تو اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے لیے بہت سارے الاؤنسز، ایگزیکٹو الاؤنس، فلاں الاؤنس وہ منظور کروا لیتے ہیں، لیکن یہ جو دیگر محکمے ہیں، ملازمین ہیں، وہ اس سے محروم رہتے ہیں. تو اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ سارے ملازم اسی کے ملازم ہیں، ہر کوئی اہم کام کر رہا ہے. ڈاکٹر اپنا کام کر رہا ہے، ٹیچر اپنا کام کر رہا ہے، پولیس والا اپنا کام کر رہا ہے. تو اس لیے یہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہے کہ وہ خود سے سوچے کہ ہم نے سب کو ایک اچھا معاوضہ دینا ہے تاکہ یہ اپنی ڈیوٹیاں جو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. جی سر، مہنگی تعلیم کے باوجود بھی تعلیم کا معیار اتنا پست کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وہ پہلے آپ کو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتا دیا تھا کہ ہمارے یہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے یہاں رٹا سسٹم ہے. یہ جتنی مہنگی ہے اتنا رٹا زیادہ چلتا ہے. یہ رٹا سسٹم سے بچے کے دماغ میں کچھ نہیں آتا، اسکلز نہیں ہے. فارن کنٹری میں آپ جائیں، فارن کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھیں، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اسکلز دی جاتی ہے، پڑھایا اسکل. لیکچر ویکچر پہ وہ اتنا نہیں کرتے، پریکٹیکل لائف میں کرتے. جب پریکٹیکل پڑھایا جائے گا تو یہاں بھی ہم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے سائنس کا، ہم نے وہ ایک اس کا پڑھانا، وہ یہ کیا ہوتا ہے مقناطیس کے بارے میں. تو مقناطیس کی 10-12 خصوصیات ہیں. وہ چیزیں لا کے رکھ لیں، ان کو خصوصیات لکھا دیں، ان کو بتائیں یہ چیز جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کی خصوصیات ہے کہ یہ لوہے پہ رگڑنے سے اس میں مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پیدا کر کے دکھا دیں. وہ بچے کو نہیں بھولے گا، اس کی نقش ہو جائے گا مائنڈ میں. جب بچے کو ہم ٹیکنیکلی پڑھائیں گے، ان کو پریکٹیکلی پڑھائیں گے تو پھر وہ بہتر ہو جائے گا. ہمارے پرائیویٹ سکولز میں یہ مسئلہ نہیں ہے. چلیے جو آپ نے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ جو مہنگی تعلیم ہے نا، اس میں دیکھیں کہ مہنگی کیوں ہے. یہ جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں، جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، تعلیم کے علاوہ جو سہولیات دیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے وہ مہنگی ہو گئی ہے. مثلا ہمارے سرکاری اسکول میں اے سی نہیں ہے، اونلی فین ہے. لیکن یہ جو اچھے پرائیویٹ اسکول ہیں جو زیادہ فیسیں لیتے ہیں، وہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں. ان کی آپ کاپیاں دیکھیں، ان کا جو پیپر ہے بڑا ہیوی ہوتا ہے. ان کی جو بکس ہیں وہ بڑی خوبصورت اور جلد والی، یعنی اگر ہماری کتاب 100 روپے کی ہے تو اس کی کاسٹ 500-600 روپے ہوگی. ہماری کاپیاں اگر 30 روپے کی ہے تو ان کی کاپی کوالٹی وائز دیکھیں تو وہ 150 روپے کی ہوگی. ہمارا بیگ جو ہے وہ 600-700 کا ہوگا تو ان کا بیگ 2,500-3,000 ہزار کا ہوگا. تو ایسی چیزیں ساری کر کے تو مہنگی ہو جاتی ہے. ہماری کنٹین اسکولوں کے اندر کیا ہے، 5 روپے کے بسکٹ، 10 روپے کے بسکٹ، یا اس طرح کی یعنی لو لیول کی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہی جو امیر اسکول ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، ان میں سینڈوچز ہیں، ان میں پیزا ہیں، ان میں اس طرح کی جو کنٹین کے اندر چیزیں ہیں، تو یہ ساری اگر اس کو ویلیویٹ کریں نا تو ان سہولیات کی وجہ سے وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہے. پھر ہمارے ٹیچر چونکہ سرکاری ٹیچر ہیں، ان کے ٹیچر پرائیویٹ ٹیچر ہیں، اور وہ جو بہت اچھے اسکول ہیں وہ اپنے ٹیچر کو اچھی خاصی پے کرتے ہیں. تو جب انہوں نے پے زیادہ کرنا ہے، انہوں نے فیسیں بھی زیادہ لینی ہے. ان کا ایک پورا سسٹم ہے کنٹری وائز یا پروونشل وائز. تو جتنا بڑا سسٹم ہوگا اتنی بڑی ان کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، ان کی انکم بھی یقیناً زیادہ ہوگی. تو اس لیے ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ مہنگی ہے. لیکن وہ جو بات ہے کہ مہنگی ہونے کے باوجود ہم وہ قوم کیوں نہیں تیار کر سکے، وہ فیسیلیٹیشن کی وجہ سے قوم نہیں تیار ہونی. قوم تیار ہونی ہے کنٹینٹ کی وجہ سے کہ ہم ان کو پڑھا کیا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ ایسے پرائیویٹ سکول بھی ہیں جہاں پہ ویلیوز کے لحاظ سے کوئی بڑی تعلیم نہیں دی جاتی تھی. ان کو صرف یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ آپ نے پڑھ لکھ کے حکومت کرنی ہے، ہم نے بزنس مین بننا ہے، جیسے بھی اپنے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. تو یہ انہیلدی قسم کا انوائرمنٹ ہے جو وہاں پہ دیا جاتا ہے. اس کی بجائے یہ وہی میں پھر دہراؤں گا کہ سنگل کریکلم ایک واحد علاج ہے کہ جو سرکاری اسکول میں پڑھایا جائے
وہی پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا جائے. پھر جا کے کمپٹیشن دیکھیں کہ کیا ان کے بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے کیسے مطلب آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے ان میں ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے, اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے. کیا آپ تعلیم کے لیے مختص بجٹ سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ نے بطور یونین لیڈر اس سلسلے میں کیا کچھ کیا؟ اس میں یقیناً بجٹ تو بہت ناکافی ہے. ہمارے اسکولوں کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. اگرچہ چند سالوں میں NSB نان سیلری بجٹ کے نام سے کچھ اماؤنٹ آتی ہے, تو شروع میں ہم نے اسکولوں کو بہتر کیا, رنگ و روغن کیا, ان کی ریپیئر کی, کچھ بہتر ہوئے. لیکن ابھی پچھلے چند ماہ سے بجلی کے بل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ہمارا وہ جو بجٹ آتا ہے نا NSB کا, اس میں موسٹلی جو ہے وہ بجلی کی مد میں یا بلوں کی مد میں, یا جو ہم پرائیویٹ ملازمین رکھتے ہیں, فیڈر ٹیچرز رکھتے ہیں, چونکہ بہت ساری سیٹیں ہمارے اسکولوں کے اندر خالی پڑی ہوئی ہیں. پھر ہم ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس فنڈ سے ہم ٹیچر رکھتے ہیں. تو بہت سارا فنڈ انہی چیزوں میں خرچ ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے نا وہ خرچ ہو. تو ہم یونین لیول پہ ہماری جو پروونشل کی لیڈرز ہیں ہمارے, وہ ظاہر ہے ہم نے وزیر تعلیم کو کہنا ہے, انہوں نے CM کو کہنا ہے. تو گورنمنٹ کے اپنے پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے کتنے پیسے کہاں پہ لگانے ہیں, کتنے کہاں پہ لگانے ہیں. تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا, ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, اور اس میں کبھی ہم ہو بھی جاتے ہیں کامیاب. ابھی بھی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو چونکہ ریٹ بڑھ گئے ہیں بجلی کے, واٹر اینڈ سیوریج کے بل بڑھ گئے ہیں, تو اس لیے ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمارا جو NSB کا ریٹ ہے نا وہ پر اسٹوڈنٹ, اس کو بھی بڑھایا جائے تاکہ ہم اپنی جو ضروریات ہیں اسکول کی وہ آسان طریقے سے پوری کر سکیں. اس بارے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ یہ ایسے تھا, پہلے NSB نہیں ہوا کرتا تھا. یہ پہلے یہ تھا کہ ایک پرائمری اسکول کو 25,000 روپے اور مڈل اسکول کو 50,000 روپیہ, اور جو ہائی اسکول تھا اس کو 1 لاکھ روپیہ سالانہ ملتا تھا, سالانہ بجٹ ملتا تھا. تو اس سے وہ ریپیئرنگ ہی نہیں پوری ہوتی تھی, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تب ہم نے ایک مطالبہ کیا اور ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہا, وزیر تعلیم کو کہا, سب کو کہا. وہاں پہ میٹنگیں ہوئی, پیسے ہوئی, ہم نے اسٹے کی. ہم نے کہا یہ جو پیسہ ہے یہ ڈائریکٹ ہمیں دیں, ڈائریکٹ دیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو وہ ڈائریکٹ پیسہ یہ NSB فنڈ ایک منظور ہوا وہ مل رہا ہے. تو اب وہ پر اسٹوڈنٹ ریسورس کی مقرر کی ہوئی ہے, اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس میں بڑھائیں, اس کو بڑھا دیں تاکہ لوگ بہتر ہو جائے. اس سے یہ ہوا کہ آپ گورنمنٹ کوئی اسکول گزرتے ہوئے دیکھیں روڈ کے اوپر سے, وہ آپ کو چمکا دمکا نظر آئے گا. پیسہ آنے سے ایسے ہوا ہے. پہلے وہ پیسہ ایسے آتا تھا, وہ آتا ٹھیکیدار کے پاس, ٹھیکیدار کمیشن, انجینئر کی کمیشن, بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی کمیشن, وہ کمیشنوں میں اڑ جاتا تھا, اسکول پہ نہیں لگتا تھا. اب کم سے کم اسکول میں آتا ہے, اسکول پہ لگتا ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہے, تو اب لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. بہت سارے اسکول اس میں اسی NSB فنڈ سے, میں نے بھی پچھلے اسکول میں کمرے بنوائے تھے, فرش ڈلوائے تھے, پلستر کروائے تھے, وائرنگیں کروائی تھی, یعنی بہت ساری میں ڈیولپمنٹ کا میں نے کام کروایا تھا. تو اگر اس کا ریٹ بڑھا دیا جائے, یعنی زیادہ بجٹ دیا جائے, تو گورنمنٹ کو اس کا فائدہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر 1 کروڑ روپیہ ٹھیکیدار کو بلڈنگ کو دے دیا جائے, وہ ٹھیکیدار کے ذریعے سے وہ بلڈنگ بنائیں, تو میں بھی وہ 4 کمرے بنا سکیں. اگر وہ 1 کروڑ روپیہ ڈائریکٹ اسکول کو دے دیں تو ہم اس سے 10 کمرے بنا لیں. یہ فائدہ گورنمنٹ کو, اسی لیے یہ NSB ہمیں دیتی ہے کہ اگر ادھر دیں گے تو یہ بہت ساری, یعنی ظاہر ٹھیکیدار نے بھی کمانا ہے, لیکیج ہو جاتی ہے. تو یہاں سارے کا سارا جو پیسہ ہے وہ اچھے طریقے سے لگتا ہے. اور اس میں پھر ہمارے 2 قسم کا آڈٹ ہوتا ہے, ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے. جو انٹرنل آڈٹ ہے وہ ہمارا محکمہ کرتا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہمارا جو ڈسٹرکٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ایک آڈٹ برانچ ہے پوری, وہ کرتا ہے آڈٹ. اس کے بعد پھر جو تھرڈ پارٹی آتی ہے باہر سے, جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا, اس کا آفس ادھر گجرانوالہ میں بھی ہے, لاہور سے بھی آتے ہیں, تو وہ بھی اس کا آڈٹ کرتے ہیں. تو اس لیے جو NSB کا فنڈ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے خرچ ہوتا ہے, اور اس کی باقاعدہ سارا حساب کتاب جو ہوتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اور اس کی طرف ایک قدم بڑھائے تاکہ ہمارے جو اسکول ہیں ان میں اکاموڈیشن بھی بڑھ سکے اور اس کی کوالٹی بھی جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے.
تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں ایفرٹس. سر آپ کے خیال سے ایک بہترین استاد میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بہترین استاد ہوتا ہی اصل میں بہترین ہے. اس میں نا ہماری کچھ جو ایجوکیشن کا سٹرکچر ہے نا ٹیچر بھرتی کرنے کا, اس میں کچھ فالٹس ہیں. 40-50 سال پہلے ہر ضلع کے اندر ایک ٹیچر ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا, جیسے ہمارے ضلع میں گکھڑ میں ہے, آج کل اس کو قائد کہتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا, اس وقت پی ٹی سی کلاس ہوتی تھی, سی ٹی کلاس ہوتی تھی, اور بی ٹی, بعد میں وہ بی ایڈ کہلانے لگی. تو وہاں پہ جو جنہوں نے ٹیچر بننا ہوتا تھا وہاں پہ داخلہ لیتے تھے, وہاں ہاسٹل میں رہتے تھے. اور پرانے ٹیچر ہمیں بتاتے ہیں کہ صبح ہم اذان سے پہلے اٹھتے تھے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھ کے ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے, قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہم گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے, وہاں پہ جا کے ورزش وغیرہ کرتے تھے. پھر آ کے نہا دھو کے ناشتہ کرنا ہے, پھر اپنی کلاسیں اٹینڈ کرنی ہے, پھر اس میں ساری نمازیں پڑھتے تھے. اور وہ جو تدریس ہوتی تھی وہاں پہ لرننگ, اس میں اسکول میں پیش آنے والے تمام جو چیزیں ہیں, تمام اس کی رجسٹرات کہ کون سا رجسٹر کس کام کے لیے, کیسے اس کو فل کرنا ہے, بچوں کی حاضری کیسے فل کرنی ہے, وہ جو یونین فنڈ کا رجسٹر ہوتا ہے وہ کیسے فل کرنا ہے, حلال عمل کو کیسے کرنا ہے, یعنی تمام چیزیں جو ہیں, داخل بچہ کیسے کرنا ہے, خارج کیسے کرنا ہے, سرٹیفکیٹ کیسے کاٹنا ہے, یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی تھی. تو یہ تقریباً 9 مہینے کا کورس ہوتا تھا. 9 مہینے کے بعد ان کا اگزام ہوتا تھا, وہاں پہ وہ پاس ہو کے پھر ان کو ٹیچر لگایا جاتا تھا. تو ان میں کچھ خصوصیات تھیں ان ٹیچروں میں. ایک تو وہ مینٹلی ٹیچر تھے کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے, اور پھر ان کی اتنی ٹریننگ کرائی جاتی تھی ڈیلی بیسس کے اوپر کہ وہ ان کے نا مائنڈ کے اندر رچ بس جاتی تھی. وہ ٹیچر کلاس نہیں چھوڑتا تھا, ایک ٹیچر 5 کلاسیں بھی پڑھاتا تھا, اور وہ بور نہیں ہوتا تھا, محنت کرتا تھا. اب جو بھرتی ہو رہی ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایڈ دیتے ہیں جی ایم اے ایم ایس سی لوگ آ جائیں. اچھا, وہ ایم اے ایم ایس سی لوگ آ گئے, ہم نے ان کو بھرتی کر لیا, ہم نے ان کو کلاسوں میں بھیج دیا. اب 1 ماہ کی انڈکشن ٹریننگ کرواتے ہیں, وہ سفیشینٹ نہیں ہے. تو جس بندے نے ٹریننگ ہی نہیں کی ہوئی ٹیچنگ کے لیے, وہ جب ایم اے ایم ایس سی ہوتا ہے نا, تو ابھی تک وہ قبول نہیں کر پا رہا کہ جی میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں اور میں اس پوسٹ کے لیے مطلب کر رہا ہوں. وہ پھر کرتا رہتا ہے کہ کہیں پہ پوسٹ آ گئی, اپلائی کر دیا, پی پی ایس سی میں کر دیا, فلاں جگہ پہ کر دیا. اس کی ہوتی ہے کہ میں نے یہ محکمہ چھوڑ کے کہیں جانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ہمارا جو سب سے چھوٹا ٹیچر ہے وہ پی ایس ٹی ٹیچر ہے, پرائمری ٹیچر ہے. اب اس کی جب کوالیفیکیشن ایم اے ایم ایس سی ہو گئی ہے, اس کے پیرالل ایک ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو 11ویں 12ویں کو پڑھاتا ہے اسکولوں کے اندر, اس کی بھی کوالیفیکیشن ایم اے ہے. اس کے پیرالل جو کالجز ہیں جو 11ویں 12ویں کو پڑھاتے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن بھی ایم اے ایم ایس سی ہے. تو جب کوالیفیکیشن تینوں کی ایک ہے تو پھر گریڈ میں کیوں فرق ہے؟ وہ دونوں 17 گریڈ میں ہے, یہ 7 گریڈ میں تھا, اب چلو 14 گریڈ میں ہو گیا. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جیسے ان کا 17 اسکیل ہے, ان کو بھی 17 اسکیل دیا جائے, تاکہ یہ جو دوڑ ہے نا ڈرینیج کی کہ جی چلو بھرتی ہو گئے, کہیں اپلائی کر دیا, ادھر نکل جائیں گے, پولیس میں نکل جائیں گے, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نکل جائیں گے. اگر یہ 17 اسکیل بیسک کر دیں ہمارے پی ایس ٹی ٹیچر کا, تو میرا نہیں خیال کہ 99% لوگ جو ہیں وہ محکمہ نہیں چھوڑیں گے. ایک اچھا گریڈ ملے گا, اچھی پے ملے گی, اور اس کی پھر وہ دل جمی سے پڑھائے گا, وہ ادھر ادھر نہیں بھاگے گا. سوال تھا آپ کا کہ بہترین استاد کے اوصاف کیا ہے. جی, تو اس کی خوبیوں میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد کے اندر قائدانہ صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے. وہ استاد اپنے ایریے کا, اپنے اسکول کا ایک قائد ہونا چاہیے. ہر استاد جس جگہ پہ رہ رہا ہو, جس محلے میں رہ رہا ہو, اس محلے میں اس کو قائد مانا جائے. لوگ اپنے فیصلے کروائیں, پہلے ہوتا تھا ایسے, ہم کرتے رہے فیصلے, آج تک کرتے ہیں. تو اس کو قائد ہونا چاہیے. تو یہ اس کے اوصاف ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیچنگ کے حوالے سے اس کے اوصاف یہ ہیں, اس کو سردردی لینی چاہیے کہ میں نے صبح پڑھانا ہے.
अपने लेसन पे पूरा उसको पूरा असर। जो हम ये नोट्स ले लेते हैं और बच्चों को दे दिए और पढ़ा दे, ये नहीं, वो कैसे होना चाहिए। ये 25 बनते हैं, ये उसकी खूबियाँ जो है, ऐसे वो दोहराते जाए 25 बनती हैं तकरीबन। अगर वो पूरी एक टीचर के अंदर हो तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि टीचर की इज्जत भी ना हो, टीचर पढ़ाए भी, वो स्टूडेंट भी अपग्रेड ना हो और स्टूडेंट उसको रिस्पेक्ट भी ना करे, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि हम कहते हैं जी टीचिंग एक प्रोफेशन है, ये गलत बात है। ये पेशा नहीं है बल्कि एक पैशन है, ये एक खिदमत है जो हम अपनी नस्ल को तैयार करने में लगाते हैं। अगर हम इसको प्रोफेशन समझेंगे, एक पेशा समझेंगे, तो फिर तो जस्ट एक नौकरी करने के लिए हम आते हैं। तो उस्ताद अगर नौकरी करने के लिए आएगा तो वो अच्छा उस्ताद नहीं बन सकेगा। उसको यानी जज्बे के साथ वो समझता है कि हमने अपनी कौम को, अपनी नस्ल को तैयार करना है, अपनी कौमी नीड्स को सामने रखते हुए हमने इसको तैयार करना है, फिर जाके वो अच्छा उस्ताद बन जाएगा। और इसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे भी हो रहा है कि हम इसको सिर्फ नौकरी ना समझें, एक खिदमत समझें। और हम अपने जो ये स्कूल के बच्चे हैं, ये हमारे अपने बच्चों से भी बढ़कर हमें हैं, तो तब जाके हम एक अच्छी कौम जो है वो तैयार कर सकेंगे। जी, आप इस प्रोफेशन से मुतमईन हैं? क्या आप अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में लाना पसंद करेंगे? यकीनन हम मुतमिन हैं, क्योंकि हम पैशन के साथ काम करते हैं। मुझे याद है जब मैं एजुकेशन में आया तो मुझे 4-5 नौकरियां मिलती थी, बड़ी चार्मिंग नौकरियां थी, लेकिन मैंने सबको ठुकरा के मैंने एजुकेशन को ज्वाइन किया। चूँकि जो बंदा समझता है कि हमने अपनी कौम को तैयार करना है, उसका दिल लग जाता है इसमें, एजुकेशन में। तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे भी इस प्रोफेशन में आएँ या इस खिदमत में आएँ, वो भी अपना हिस्सा डालें इस मुआशरे की तमीर और तरक्की में। जी, तालीमी मैदान में आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी? जी, हमारे लीडर हैं जाने आलम खान साहब थे जी, यूनियन के हमारे सदर थे पंजाब के, और उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ जो है वो उसमें डिवाइड की हुई थी, और उसकी डेथ भी ऐसी हुई है टीचर काज के लिए फिरते फिरते। वो डिवोटेड पर्सन था, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अनथक मेहनत की, और टीचर का ये जो 7 से 14वां मिला ये उसकी वजह से मिला, और बहुत मेहनत उस बंदे ने की है, और वो आइडियल है, हमारे लिए आइडियल था। हमने उनसे सीखा है और हमने सीख के टीचर की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए वो बड़ा अच्छा। जिसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें जी, तो वैसे तो सारे ऑफिसर हमारे अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। उनमें एक यहाँ पे ईडीओ एजुकेशन थे सहेब इमरान, उनके टनोर से पहले स्कूलों की हालत कुछ और थी। उनके आने के बाद उन्होंने ये जो आजकल आपको टाइल्स रेड कलर का रंग नज़र आ रहा है ना, ये उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने एक ट्रेंड दिया था कि भाई स्कूलों को ना खूबसूरत बनाएं। एक तो रंग उन्होंने कहा कि सुर्ख वाइट एंड रेड जो है वो दें, ताकि दूर से पता चले कि ये सरकारी स्कूल है। और आज हमारे पूरे ज़िले के जो स्कूल हैं वो रेड कलर के हैं। इसके अलावा स्कूलों की हालत ये होती थी कि दफ्तर भी बस ऐसे ही होते थे। आज हमारे जो हेड मास्टर्स के या प्रिंसिपल के ऑफिसेज हैं वो बेहतरीन किस्म के ऑफिसेज हैं। हमारे जो क्लास रूम्स हैं उन सब के अंदर फर्नीचर है। इवन के जो हमारा बाउंड्री वाल्स हैं, ग्रासी लॉन्स हैं, या उसके अंदर प्लांटेशन है, उन्होंने बहुत ट्रेंड दिया इसमें। उन्होंने फिर एक कुछ स्कूलों के अंदर पानी खड़ा हो जाता था तो लोग उसमें मिट्टी डालते थे। उसका नुकसान ये होता था, मिट्टी डाल के सेंट तो ऊंचा कर लिया लेकिन बिल्डिंग नीची हो गई। तो उन्होंने एक बताया लोगों को कि नहीं ऐसे ना करें, वहाँ पे डिस्पोजल सिस्टम बनाएं, और कई स्कूलों में बनाया उन्होंने। तो इसके अलावा हमारा जो एजुकेशन का अपना दफ्तर है, एजुकेशन कम्प्लेक्स, वो भी बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। उनके दौर में एक बड़ी शानदार किस्म की इमारत अगर कभी आप देखें गुजरते हुए तो नज़र आ रही है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के ये जो चंद सालों के अंदर जो ऑफिसर, यकीनन सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो ज़रा सबसे डिफरेंट था। तो अगर इस तरह के ऑफिसर आते जाएंगे या सारे काम करते जाएंगे तो चंद सालों में इंशाल्लाह ताला हमारा एजुकेशन है वो बहुत ग्रो करेगा।
سر میرا لاسٹ کویشچن آپ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے کہ تعلیم کے شعبہ سے وابستہ افراد کے لیے کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں؟ میرا اس میں خصوصی پیغام یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا را بچوں کو اس طرح پڑھائیں کہ کل ہمارے بچے اچھے پڑھیں گے. اگر آج ہم کسی کے بچوں کو اچھا پڑھائیں گے تو کل ہمارے بچے بھی پڑھ کے بہت مقام پہ پہنچیں گے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے اپنے بچے نالائق ہوں. میں نے دیکھا اکثر اساتذہ کے بچے نالائق ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خود نہیں محنت کرتے, خود لوگوں کو نہیں پڑھاتے, لوگوں پہ لاپرواہی کرتے ہیں, اپنے بچوں پہ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں, تو اپنے ان کے بچے نہیں پڑھ سکتے. یہ سب سے بڑی نالائکی ہے کہ ہمارے اپنے بچے نہ پڑھیں, استاد ہو ان کے بچے نہ پڑھیں. تو یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے کسی کے بچوں کو اچھا پڑھانا ہے تاکہ وہی ہمیں بھی رسپانس ملے اور ہمارے بچے اچھا پڑھیں. میرا اس میں تمام ایجوکیشن سے وابستہ لوگوں کو پیغام ہے, خواہ وہ سرکاری ہیں یا پرائیویٹ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو ہمارا شعبہ ہے ایجوکیشن کا, اس کو نوکری نہ سمجھیں, پروفیشن نہ سمجھیں, اس کو بزنس نہ سمجھیں. آپ اس کو ایک خدمت سمجھے کہ ہم نے اپنی نسل کو تیار کرنا ہے, خواہ وہ پرائیویٹ اسکول کے ہیں یا سرکاری اسکول کے ہیں. جب ہم پیشن کے ساتھ اپنی قوم کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ رزلٹ ضرور ملیں گے جس کے لیے ہم کوشاں ہوں گے. سر بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ہمارے لوگوں سے ملوایا اور ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا. جی ناظرین, امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سدرا معروف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.